अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों ने मशवरा ये दिया कि मौजू अपना एक रखें और छोटे रखें, प्रोग्राम छोटे बनाएं ताकि हर एक आदमी दिलचस्पी से देखे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज एक टॉपिक चुना है। टॉपिक तो आपको पता है कि ट्रंप ने क्या का बयान दिया है इमिग्रेशन, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके मुतालिक। तो उसी को मैं टॉपिक को इसलिए ले रहा हूँ कि इससे पाकिस्तानी अवाम का भी फ़ायदा हो जाएगा और बात भी अपने दिल की निकल आएगी कि भाई एक्चुअली, क्योंकि एक्सपीरियंस, हमें तो एक्सपीरियंस है इस बात का कि किस तरह ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं सिर्फ बाखबर करना चाहता हूँ लोगों को जो बेखबर हैं बेचारे, जिनको पाकिस्तान में किसी चीज़ का भी इल्म नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह आप बचें फराडियों से। तो सबसे पहले तो देखिए, हर इंसान का दुनिया में ये हक़ है पैदाइशी कि वो अपनी हालत ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करे। उसके लिए माइग्रेशन करते हैं लोग, सदियों से हो रही है। एक खत्ते से दूसरे खत्ते तक जाते हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। पढ़ने के लिए भी स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो फ्रॉड ग्रुप है ना, वो आपको पता ही है कि किस तरीके से फैल रहा है। और उसके पीछे एक्चुअली कौन है? उसके पीछे गवर्नमेंट है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि उसके पीछे, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत इंटरव्यू लिए जो ख़ास तौर से अगवानी हैं। अगवानियों ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी का एक वज़ीर था, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं रहा, इस्लामाबाद का था वो, अब मेरा हाल मर आ गया या रिटायर हो चुका। वो उसके घर में स्टैंपें लगती थी लोगों की, और वो बता रहे थे कि 30-35 मुख्तलिफ रेट लगे हुए हैं। इसका अमेरिका का इतना 35 लाख, उसका इतना लाख, हर एक का रेट मुख्तलिफ लगा हुआ है। लोग जाते हैं वहाँ पर और उनकी ये गारंटी होती है कि अगर आपको वापस हो गए, अगर आप ना निकल सके एयरपोर्ट से, तो आपको पैसे वापस हो जाएंगे, थोड़ी सी डिडक्शन करेंगे। वो किस तरह करते थे कि हर एक को भत्ता जाता था। तो क्या इनको नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर? अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले बचें आप, क्योंकि ये जो वो आजकल तो बड़ा इश्तहार आते हैं कि आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं और हम कागजात बनवा के देंगे। एक्चुअली ये क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सब्ज बाग दिखा के आपसे एग्रीमेंट करवा लेते हैं और 10-20 हज़ार ले लेते हैं। जब 10-20 हज़ार ले लेते हैं तो आप आपस में डिस्कस करते हैं अपने शौहर से या बीवी से, यार पैसे तो फंसी गए ना, अब चलो हो ही जाते हैं, चक्कर लगा लेते हैं, नाकाम होंगे तो वापस आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी डिमांड बढ़ती जाती है, इसलिए कि वो 10-20 हज़ार से काम नहीं चलता। अब तो खैर 10-20 हज़ार भी नहीं होगा, अब तो 50 हज़ार से कम तो बात ही नहीं करते होंगे। जब वो ह्यूज अमाउंट, सारा अमाउंट जब आपने दे दिया उनको, जेवरात बेच के या अल्लाह माफ़ करे सब कुछ करके, उसका बाद बंद गए। अब आपने कहा कि यार हमें वापस कैसे, पैसे तो वापस मिलेंगे नहीं, तो बेहतर है कि मैं चला जाऊं। अच्छा, जब वंस के आप उनके हत्थे चढ़ गए ना, चाहे वो आपको ऊँट पे बिठा के लेके जाएं या कश्ती में बिठा के लेके जाएं, ये इलीगल होता तो इलीगल ही सारा, सॉरी, तो वो आप मजबूर हैं। अब मैं एक लड़की का इंटरव्यू पढ़ा था जो अभी डिपोर्ट किए इंडिया से, वो इंडिया के थे आदमी। उसके अंदर एक औरत थी, वो कहती मुझे गधे पे बिठा के पता नहीं कितने किलोमीटर लेके गए और इतनी सख्त सर्दी। आपको ये भी बता दूं कि कनाडा और अमेरिका और यूरोप के अंदर बेइंतहा सर्दी पड़ती है, और मैं तो हैरान होता हूँ कि बच्चों को लेके निकल जाते हैं लोग। भाई मैं, ऐसी कौन सी वो है, अगर खुदा ना करे आपको नई हालत बदल रहे, चुप करके बैठ जाओ घर में दुबक कर। ये लाख दर्जे अच्छा है आपकी ज़िंदगी के लिए उस मुसीबत से, क्योंकि एक दफ़ा आप पर ब्लैक लेबल लग गया ना कि भाई ये तो इलीगल गया था, वो दोबारा आप उस मुल्क में, क्या पूरे यूरोप के अंदर अमेरिका में जा ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है। तो सबसे पहले उसके तरीके मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे वो। सबसे पहले तो ये है कि जब ये अनाउंस करते हैं ना कि हम कंसल्टेंट हैं, हम भिजवाते हैं, आप उस कंसल्टेंट का नंबर लें कि भाई आपकी अप्रूवल किधर है। उस पर वैसे लिखा होता है इश्तहार पे कि अप्रूव्ड है या नहीं है। जब वो अप्रूवल हो किसी, पहले तो पूछे किससे अप्रूवल है, उनसे बात करें ना, क्योंकि जब तक आप पैसे नहीं देंगे ना वो आपकी हर बात मान लेंगे। आप उनसे पूछें कि भाई अप्रूवल कहाँ से है, वो बता देंगे कि ये अप्रूवल हमारी जो है ना वहाँ फलानी जगह से है। आप गवर्नमेंट को भी ख़त लिखें, ईमेल करें उस डिपार्टमेंट को जहाँ से ये अप्रूवल लेते हैं, और जिस मुल्क के ये कंसल्टेंट है ना, कि मैं मिसाल को कनाडा
بھیجنے کے لیے تیار ہیں یا امریکہ کے، آپ ان کی ایمبیسی کو لکھیں اور ان کے ایڈریسز پورے لکھیں، جو کنسلٹنٹس ہیں ان کے نام باقاعدہ، ان کا فوٹو لے لیں اور ان کو بھیجیں کہ بتائیں آپ یہ کہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پہلے مرحلے پہ تو تین کا کم از کم آپ تین دیکھ لیں کہ تین، اگر تین مل جاتے ہیں تین نام، کہ اگر وہ صحیح ہیں تینوں، اب ان کے ریٹس کا پوچھیں آپ، بھائی ایک لے رہا ہے مثال 3,000، اب تو ڈالرس میں لے رہے ہیں، وہ $3,000 لے رہا ہے، دوسرا 4,000 لے رہا ہے، ایک 3,500 لے رہا ہے، تو آپ 3,000 والے کو پھر بھی آپ لوگوں سے بھی معلوم کریں کہ بھائی آپ بتائیں نا کہ کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا، تو اس کے بعد پھر آپ قدم اٹھائیں۔ نوجوان، میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ہم بھی تو محنت کر کے ہی آئے نا، ہم نے تو کوئی تو شروع سے، یعنی کہ ہم تو غریبی کی حالت میں پڑھے، محنت کی، انجینئر بنے، بہترین پوسٹ پکڑی، یہاں آئے، یہاں بھی پڑھتے رہے، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تو مسئلہ آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ زیادہ تر تو پاکستان میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا، گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، سیاست میں تو بڑا حصہ لیتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا شعر ہے، پی ٹی آئی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ نواز شریف ہے۔ او بھائی اپنی زندگی دیکھو، وہ سب لڑکیوں پہ چکروں میں رہتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے۔ میں تو حیران ہوں کہ معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ محنت کریں، اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ ویزا پکڑیں۔ میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کے اندر اسکالرشپ دیتے ہیں، ہر ملک آج کل تو بہت آسان ہے۔ جو بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو نوجوان بچے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اچھے نمبر لے کر آئیں، نمبر ضروری ہے اچھے، انگلش امپروو کریں آپ اپنی، اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئیں۔ اب جیسے کینیڈا میں اگر آپ آتے ہیں ایم ایس سی کرنے کے لیے، ایم ایس کرنے کے لیے، تو ونس کے ایم ایس آپ ادھر پہنچ گئے نا، تو 1 سال کے بعد شاید میرے خیال پی آر کارڈ دے دیتے ہیں، وہ بہت آسان ہوتا ہے ویسے، پی آر کارڈ دے دیا تو سمجھ لیں آپ کی آدھا کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ جب آپ کو نیشنلٹی مل گئی، آپ کو پاسپورٹ مل گیا، تو اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو بھی بلا سکتے ہیں آپ۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک قراندازی بھی ہوتی ہے کینیڈا کی، تو مجھے پتہ ہے، لیکن آپ ہر سال ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ ایمبیسی سے معلوم کریں ہر چیز، آپ کسی اخبار پہ یقین نہ کریں، اخبار کی خبر لے لیں لیکن سیدھا کانٹیکٹ کریں ایمبیسی سے، کینیڈین ایمبیسی اسلام آباد یا یو کے کی ایمبیسی اسلام آباد، یا کراچی میں بھی کچھ ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، ان سے آپ پراپر انفارمیشن لے لیں۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بھئی چلو ہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ضائع نہیں کریں۔ یقین مانیے میں نے یہاں خبریں دیکھی، یہاں پہ بیچارے انڈیا بھی پاکستان جیسے ہی حالات ہیں، تھوڑا بہت 19-20 ہی فرق ہوگا، تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے پچھلے دنوں پڑھا تھا کینیڈا سے سرحدوں پہ پڑے ہوئے بیچارے بچے، عورتیں وغیرہ، اب وہاں عورت مرد اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 سردی کے مارے مر گئے، 3 4 تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پیسے بھی گئے، زندگی بھی گئی، اور اگر خدا نہ کرے پکڑے گئے تو پھر تو گئے۔ اچھا، اب ٹرمپ صاحب نے جو وہ کیا ہے، دیکھیں آپ سوچیں ذرا، ان کا تو کام نکل گیا، ٹرمپ صاحب کا مطلب امریکہ کا کام تو نکل گیا۔ جب ان کو سستی لیبر چاہیے تھی تو بیچاروں نے یہاں پاکستان، انڈیا، فلپینوں اور کہاں کہاں سے بیچارے پہنچ گئے، وہاں پہ کام کرتے رہے۔ اب جب ان کا کام نکل گیا تو انہوں نے کہا جاؤ واپس جاؤ، یہ تو غلط بات ہے نا ویسے۔ تو ہوشیاری سے جب آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ نے ہوشیاری سے اپنے کاغذات پہلے بنوانے، سب سے پہلے زور دینا ہے کاغذات کا۔ دوسرا، اللیگل کام کوئی بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ اللیگل آپ سوچنا بھی نہیں کہ میں اللیگل نہیں ہوتا نا، صحیح آپ واپس چلے جائیں۔ میں تو بہت سے دوستوں کو مشورہ دیا کہ بھائی دبک کے بیٹھ جاؤ وہیں، کوئی ضرورت نہیں آنے کی۔ ہاں اگر تمہیں بالکل قابلیت ہے تم میں تو موسٹ ویلکم۔ ابھی بھی امریکہ کے اندر جو انہوں نے پابندی لگائی ہے پڑھے لکھے لوگوں کو، وہ بالکل بلائیں گے، بالکل صحیح طریقے، لیکن اس کے اندر بھی آپ نے یہ کرنا ہے، کوئی کاغذ غلط نہیں کرنا، کوئی چیز نہیں چھپانی، سچی بات کو پسند کرتے ہیں، یہ میں بتا دوں۔ آپ آئیں، اپنا محنت کریں، اپنا خوب پیسہ بنائیں، چاہیں تو پاکستان چلے جائیں، چاہے تو وہاں رہیں، مرضی ہے، لیکن ڈاکومنٹس اپنے کمپلیٹ کریں۔ تو اب ٹرمپ صاحب نے دیکھیں، اب امیگریشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ لاکھوں آدمی ہیں اور وہ بیچارے مختلف پاکستان میں واپس ڈپورٹ کر رہے ہیں، اس طرف بھی کر رہے ہیں، ساؤتھ امریکہ کے اندر ڈپورٹ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں جن کے پاس اللیگل کاغذات ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کرمنلز بھی ہیں۔ پاکستانی اور انڈینز زیادہ تر یہاں آ کے وہی حال وہاں ہے، یہیں وہ بھی یہی حال کرتے ہیں، اس لیے کہ محنت کرنا تو ان کو ختم ہو چکا ہے۔ یقین مانیے، یا تو قتل کریں گے، یا لڑکی اغوا کریں گے، یا لڑکی کو ریپ کریں گے،
یہ کام بڑے فخری انداز میں کرتے ہیں. تو اس لیے کسی کی ایسی باتوں میں مت آئیں، کوئی ایڈریس نہ دیں، کوئی چیز ان کو کسی کو حوالے نہ کریں جب تک کہ آپ ان لوگوں کو معلوم نہ کر لیں کہ بھائی ان کا بیک گراؤنڈ صحیح ہے. اس طرح آپ لٹ جائیں گے. تو میں صرف چند باتیں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھائی خیال کریں اس چیزوں کا. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں ٹرمپ صاحب کا بھی اس وقت تو بہت بری حالت ہے. اس وقت جو بھی لیگل ہے نا، تو ان کے لیے تو کوئی پناہ نہیں ہے، وہ تو واپس آئیں گے ہی آئیں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا نا، تو جو پاکستانی انڈینس تھے نا، انہوں نے اپنے جیسے ان میں جلن تو بہت ہے پاکستانی اور انڈینس میں. تو جو بیچارے انلیگل تھے نا، انہوں نے بتا دیا اپنے رشتہ داروں کو یا کسی دوستوں کو. انہوں نے شکایتیں کر دی کہ یار یہ انلیگل ہے، تو وہ ان کو پکڑ کے رپورٹ کر دیا. تو یہ ان چیزوں سے بھی بچیں آپ. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا منہ نہ کھولیں خام خواہ کے اندر. اگر آپ نے غلطی سے غلط کاغذات کے اندر گھس گئے ہیں آپ، تو تب وقت ہے کہ آپ اس بحران سے نکل نہ جائیں. کیونکہ ابھی بھی وہی حال ہو رہا ہے 9/11 والا ہی. وہ اس طرح بےزتی کر رہے ہیں، وہ بےزتی بہت کرتے ہیں جو ان کے جو ہے نا، جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے نا. اٹھا کے اگر آپ کے کاغذات بھی ہیں تو اب ہر وقت تو کاغذات نہیں لے کے پھر سکتا نا. اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ان کے جو بھی اویلیبل ہوتے ہیں کاغذات ان کے. ان ٹرک میں بٹھایا، ایئرپورٹ پہنچے، اب پتہ ہی نہیں کدھر گئے کدھر نہیں گئے، بچے کدھر گئے، بیوی کدھر گئی، خود کدھر گئے. ایسی زندگی سے کیا فائدہ بھائی؟ آپ پاکستان میں یا انڈیا میں بیٹھے رہو آرام سے. ہاں، اگر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں میں سے ایک جو بچہ ہونہار بچہ ہے نا، اس کو تیار کرو. اس کو اگر ویزا مل جاتا ہے نا پڑھائی کے لیے، اس کو اسکالرشپ بھی مل جائے گا. یقین مانی یہاں بہت اسکالرشپس ہیں جو لیپس ہو جاتے ہیں پورے سال کے اندر. آپ کو ایڈ بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، اور آپ مزے میں وہ پڑھیں. PR کارڈ بھی دیں گے، اور اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو بلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں آپ کو بار بار تنبیہ کر رہا ہوں کہ یہ جو وہ ہے نا انلیگل، یہ جو ایجنٹس ہیں نا، یہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ ان کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے بس اللہ سے ڈرتے رہیں بھائی. ان کو تو وہ کوئی غرض نہیں. میں نے بڑی کہانیاں دیکھی ہیں، اور ان کو دیکھا بھی ہے میں نے. ایک جگہ میں جا رہا تھا، میں تو بچے میرے کینیڈا میں تھے، تو میں جا رہا تھا وہاں سے وایا ٹرکی. کوئی سستا ٹکٹ مل گیا تھا. تو ان کا پورا لاٹ، کوئی 200 آدمی تھے لیگل جو سفر کر، بچے بیچارے. اور ان کو سرغنہ کو میں نے دیکھا، 3-4 تھے وہ لڑکے. تو انہوں نے کہا کہ آر یو ود دیز گائز. انہوں نے کہا حالانکہ وہ ان کے تھے گروپ کے. انہوں نے کہا وی آر گوئنگ ٹو رومانیہ. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان بے غیرتوں کو کیا شراب پئیں گے، ویمنائزنگ کریں گے، پیسے تو ضائع ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہ جو دوزخ خرید رہے ہیں یہ کہاں جائے گی؟ وہ بچے پڑے ہوئے تھے زمینوں پہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان، دنیا بہت تیز ہے، اس کے اندر ان کے جھانسے میں نہ آئیں. اور اسپیشلی اب جو امریکہ کے اندر ہو رہا ہے نا، اگر آپ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کے اپنے لیے، میرا کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر. اپنے لیے یہی ہے کہ کوئی بھی راستہ ایسا ہو کہ یہ واپس آ جائیں. اگر آپ کے پاس انلیگل پیپرس ہیں، اگر لیگل پیپرس ہیں تو ان سے بات کریں کہ بھائی صاحب مجھے بیچ میں نہ چھوڑیں. لیکن یہ ہے کہ اگر واپس بھی آ جائیں تو دوبارہ بھی جا سکتے ہیں اگر لیگل پیپرس آپ کے پاس ہیں. تو اس طوفان سے بچیں. یہ پہلا آج کا پروگرام ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گے. اور اگر کوئی آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی مفید چاہیے، تو مجھے ای میل کریں یا اس پہ ٹیکسٹ کریں، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا